نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن جمعرات کا دن ہے اور 8 ذی الحجہ ہے اور بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں، اور کل کا دن خاص طور سے یوم عرفہ جو بڑی خصوصیت اور بڑے فضائل اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشَرَةُ آلَافِ يَوْمٍ، عرفہ کا ایک دن اور دنوں کے اعتبار سے 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ عرفہ کا ایک دن اور دنوں میں 10,000 دن ایک طرف کر دیے جائیں، اور یوم عرفہ کا ایک یعنی 9 ذی الحجہ کا ایک دن ایک طرف کر دیا جائے تو یہ ایک دن ان 10,000 دنوں کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت اور بڑی خصوصیات اور بڑے فضائل کا حامل ہے۔ چنانچہ عشرہ ذی الحجہ کے متعلق ایک کتاب میں ہے الترغیب و ترہیب میں، والعمل فیہن یضاعف ب700 ضعف، اور 10 ذی الحجہ میں اعمال کو اللہ جل شانہ بڑھا چڑھا کر 700 گنا کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ ان دنوں میں کوئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے اور دنوں میں 700 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اگر کسی شخص نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے ان دنوں میں، گویا کہ اس نے اور دنوں میں 2100 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فائدہ ایمان والوں کو ہوتا ہے نصیحت سے، جبکہ انسان کو، مومن کو جب کوئی نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس بندے کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو گویا کہ اس کا وضو مسجد میں آنے کے لیے سبب ہے، اور اس کا وضو نماز پڑھنے کے لیے سبب ہے۔ تو اس وضو کے لیے کوئی اور ایسی نیکی تھی جو اس کے لیے وضو کے سبب بنی، اس نے ارادہ کیا۔ تو ایسے ہی اللہ جل شانہ نے عرفہ کا دن بڑی اہمیت اور بڑے فضائل کا حامل ہے، اور اس کے متعلق فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بندہ عرفے کا ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ جل شانہ اس بندے کو 2 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، اور رات کا قیام لیلۃ القدر جتنا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ جل شانہ جس بندے کو جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں اتنا ہی ثواب اس رات کے قیام کے اندر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا کہ آدھی رات اللہ جل شانہ کے ہاں کھڑے ہو کر عبادت کی، اور جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ اس بندے نے
پوری رات اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے عبادت کرنے کا ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور یہ پوری رات کے قیام کا ثواب یہ اللہ جل شانہ اپنے ایمان والوں کے لیے، اپنے ان مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک انعام کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے پر، جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اور تھوڑی عبادت کرنے پر اور اللہ جل شانہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ کل یوم عرفہ ہے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو اس دن کثرت سے عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی اور رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔